یاری از قلم انوش احمد قسط نمبر 12۔ آنٹی، واہ واہ کیا غضب لگ رہی ہیں آپ! مہرین کی امی جو ابھی تیار ہو کر چھت پر قدم رکھ گئی تھیں، عبداللہ کے منہ سے اپنی تعریف سنتی شرما گئیں۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، مہرین کی سہیلیاں بھی آنا شروع ہو چکی تھیں، تو عبداللہ ولید بھی تیار ہو کر سفید شلوار سوٹ میں غصب ڈھاتے لڑکیوں کا استقبال کر رہے تھے۔ مہرین، عبداللہ اور حمدان کے والد نیچے کچھ اور دوست و احباب کے ساتھ مصروف تھے، مگر عبداللہ نے صاف کہا تھا وہ بوڑھے لوگوں میں ہرگز شامل نہیں ہوگا، اس لیے وہ عورتوں کے بیچ میں ڈٹائی سے بیٹھے تھے۔ صرف وہ لوگ ہی نہیں، ان کی کلاس کے اور بھی اسٹوڈنٹ آئے تھے جنہیں مہرین نے خود انوائٹ کیا تھا۔ مہرین نے دل کو سمجھا لیا تھا اب شادی تو ہونی تھی، منہ بنا کر رکھنے سے کیا ہوگا، کم سے کم وہ اتنی مہنگی شاپنگ کو ضائع نہیں کر سکتی، اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا تو وہ کیوں منہ لٹکائے پھرے، جبکہ اس کی دوستیں تو ایسی خوش تھیں جیسے ان کو ایک ایک دولہا ملنے والا ہے۔ پھر فائدہ دکھی ہونے کا، دولہا تو اسے ملنے والا تھا، شہریار سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ مہرین سے واٹس ایپ پر بات کرتے اس نے کچھ ہی دنوں میں مہرین کو کمفرٹیبل کروا دیا تھا۔ اب مہرین کو شہریار سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ مہرین اس وقت پیلے جوڑے میں ملبوس، سر پر گلابی گوٹے کناریوں کا دوپٹہ اوڑھے، جوڑے پر گولڈن کہیں کہیں کڑھائی تھی تو دوپٹے پر لائنوں پر جوڑے پر گولڈن کہیں کہیں کڑھائی تھی تو دوپٹے پر لائنوں پر مینا کا کام تھا۔ ماتھے پر پھولوں کی بندیاں سجائے، کانوں میں بھی پھولوں کے آویزے پہنے، ہاتھوں میں گجرے ڈالے، وہ سانولی سی مہرین بنا میک اپ کے غضب ڈھا رہی تھی۔ تو ہدا جس نے بیبی پنک پیروں کو چھوتی فراک پہنی تھی، تو علیشہ نے بھی اس کے ہم رنگ فراک پہنی تھی، وہ دونوں مہرین کے ساتھ بے حد پیاری لگ رہی تھیں۔ چل ہٹ بدماش، مہرین کی امی نے عبداللہ کو ڈپٹا۔ عبداللہ دل پہ ہاتھ رکھے پیچھے ڈہنے لگا جب ولید نے اسے شانوں سے تھاما۔ ظالم کی ادا! فلرٹ! عبداللہ نے آہ بھری، پوری محفل میں عبداللہ کی شرارت سے کھلکھلاہٹیں بکھر گئیں۔ ان کے ہیرو نہیں ہے ساتھ، ورنہ تجھے بتاتے اپنی ہیروئن کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ ولید نے عبداللہ کو شرم دلاتے شرارت سے کہا۔ سب ایک دفعہ ہنس پڑے۔ آنٹی، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی میں شادی کرتا آپ سے۔ میں اتنا لیٹ کیوں پیدا ہوا؟ عبداللہ نے پہلے آنٹی سے کہا، پھر پلٹتے سر دکھ سے ولید کے کندھے پر رکھا۔ مہرین کی امی نے تھپڑ رسید کیا۔ بدماش! مہرین کی امی نے کہتے سر جھٹکا۔ عبداللہ آہ بھرتا رہ گیا۔ سب سے آخر میں ہوئی حمدان کی انٹری، جو منہ پر بلیک ماسک لگائے وہاں حاضر ہوا۔ صحیح ہے بھائی، یہ چاند سا مکھڑا کیوں چھپا رکھا ہے شہزادے؟ عبداللہ کو تو ایسے بات کر رہے جیسے پتہ نہیں تھا۔ عبداللہ حمدان کو دیکھتے اس پر چڑھ دوڑا۔ چاند پر گرہن جو لگ گیا ہے؟ ولید نے لٹو کھاتے ٹکڑا دیا۔ انس اور باقی لڑکے بھی ان کی سمت آئے۔ عبداللہ اور ولید نے ہاتھ پر ہاتھ جمائے قہقہ لگایا۔ بکواس بند کرو، اس عشق کے روگی کو تو دیکھ لوں گا میں، حمدان نے ذوحان کو یاد کرتے دانت پیستے کہا۔ سنبھل کر بیٹا، چلا تھا گیان دینے، بینڈ بجا کر آ گیا۔ عبداللہ باز نہ آیا تو سب لڑکے کی حمدان کو ماسک میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ حمدان نے دانت پیستے عبداللہ کی طرف لپکا۔ عبداللہ حمدان کی پہنچ سے دور ہوا۔ ان کے اس ہنسی مذاق میں ڈھولکی کا فنکشن شروع ہوا۔ مہرین کو ساتھ برائڈل مہندی لگائی جا رہی تھی۔ کل نکاح جو تھا، مہرین کے سیمسٹر ختم ہوتے ہی اس کی رخصتی کا معاملہ طے ہوا تھا۔ سب سہیلیاں مہرین کو چھیڑ رہی تھیں۔ مہندی پر شہریار کا نام جو لکھا جا رہا تھا۔ عبداللہ بیزار سا لڑکیوں کی وہی گھسے پٹے ڈھول تال سنتا خود آگے بڑھا، لڑکیوں کو پیچھے کرتے خود ڈھول سنبھالے بیٹھا۔ اب لڑکوں کے سر تال بکھیرنے کی باری تھی۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے، میکے کی کبھی نہ یاد آئے، سسرال میں اتنی مار پڑے۔
عبداللہ ہمیشہ الگ ہی لاتا ہے بھائی. عبداللہ نے ڈھول کی تال پر سر لگایا. مہرین، علیشہ اور ہدا نے غصے سے عبداللہ کو دیکھا جو آنکھیں بند کرتے سر لگا رہا تھا. عبداللہ، کوئی ڈھنگ کا گانا گاؤ. ہدا نے دانت پیسے. کیا ہوا بھوتنی، گانا پسند نہیں آیا؟ عبداللہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپا کر پوچھا، جبکہ ہدا نے عبداللہ کو پاس پڑا گیندے کا پھول بھوتنی کے نام ردے کر مارا. عبداللہ نے دونوں ہاتھ جوڑے ایسے کیچ کیا جیسے بال ہو. دیکھو میں نہ کہتا تھا یہ مرتی ہے مجھ پر، سب کے سامنے پھول مارا ہے مجھے. فلرٹ. ان کے فلرٹ بھی نہیں کہیں گے، اس کو شدید سنگل کہیں گے. عبداللہ نے پھول کو دل پر رکھتے سب کو متوجہ کیا. ولید کی دادی ہنس پڑی. ولید نے عبداللہ کو چت رسید کی، جبکہ ہدا اپنی حرکت اور عبداللہ کی حاضر دماغی پر کلس کر رہ گئی. چیرس عاشق. عبداللہ منہ بناتا بڑبڑایا اور دوبارہ ڈھول لیے شروع ہوا. اب کیا گائے گا؟ اچھا، میں تیری باہوں کے جھولے میں پلی بابل. عبداللہ نے سر لگایا کم، گلا زیادہ پھاڑا. ولید، ہمدان، انس، حاشر نے تو اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ مہرین، علیشہ، ہدا اور باقی لڑکیاں اسے گھور رہی تھیں. ان کا دل کہ عبداللہ کو جھولا جھلا کر قبر میں ہی اتار دیں. جا رہی ہوں چھوڑ کے تیری کلی بابل. عبداللہ ڈول چھوڑے ایک ہاتھ کان پر رکھتا، دوسرا آگے بڑھا کر پان دان سے ولید کی دادی کا پان چوری کرتے منہ میں ڈالتا سر لگا گیا. یہ سب عبداللہ نے اتنی جلدی کیا کہ ولید کی دادی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو ہدا، علیشہ اور مہرین نے منہ کھولے عبداللہ کی چالاکی دیکھی. عبداللہ سر لگا کر پان منہ میں چار دائیں بائیں کرتا دادی کا گھٹنا پکڑ کر شکریہ بول گیا. وہ ناسمجھی سے پہلے عبداللہ کو دیکھتی رہی، پھر اس کے سرخ ہوتے ہونٹ دیکھ پاندان چکیا اور رکھ کر چپیڑ عبداللہ کی گدی پر رکھی. وہ اپنے پان کے معاملے میں خاصی ٹچی تھی. عبداللہ تو بیچارہ پٹتا ہی رہتا ہے ہر وقت، حرکتیں بھی ایسی ہیں نا اس کی. عبداللہ بنا شرمندہ ہوئے ایک فلائنگ کس دادی کو پاس کرتا دوبارہ ڈھول سنبھال گیا. یار، بڑوں سے پٹنا تو اعزاز کی بات تھی، کیسے ہو سکتا تھا عبداللہ اعزاز کا حقدار نہ ہو؟ خوبصورت یہ زمانے یاد آئیں گے، چاہ کر بھی ہم تمہیں نہ بھول پائیں گے. عبداللہ نے یہ فقرہ نہایت ایموشنل انداز میں کہا اور طریقے سے گایا. بے شک عبداللہ کی آواز ساحرانہ تھی، سب کو مزہ آیا. مشکل اشکوں کو چھپانا لگتا ہے. ہائے عبداللہ، اور کوئی کام 2 منٹ سے زیادہ سیریسلی کر لے ہو ہی نہیں سکتا. اگلے فقرے پر عبداللہ نے ایک ہاتھ دل پر رکھے، دوسرے ہاتھ ڈھول پیٹا اور ایسا لوگ دیا کہ بدائی جیسے عبداللہ کی ہی ہونے والی تھی. دلہن کا تو منہ بیگانہ لگتا ہے. دلہن کا تو منہ بیگانہ لگتا ہے. عبداللہ نے اب مہرین کی طرف دل پر رکھا ہاتھ کر کے اشارہ کیا. اشارہ ایسا تھا جیسے 2 سوتنیں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی. ہاتھ کا پنجہ پھیلائے، انگلیوں کا رخ زمین پر کیے. مہرین کے ہاتھ میں مہندی نہ لگی ہوتی تو ضرور مہرین اٹھا کر عبداللہ کا گلا دبا دیتی، جبکہ لڑکوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، اور یہی حال وہاں موجود تمام آنٹیوں کا تھا. وہ جیسے مہرین کا فنکشن نہیں، عبداللہ کا کامیڈی شو دیکھنے آئی تھیں. سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا. دھڑکن 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 دھڑکن. اچھا بھائی، اتنی دھڑکن ہو گئی عبداللہ کی. عبداللہ دھڑکن کے نام پر ایسے زور و شور سے سر لگانے لگا کہ سر ختم کرنا بھول گیا. وہ دونوں ہاتھ دل پر رکھے اونچا اونچا گا رہا تھا. ابے بس کر، ہارٹ اٹیک آ جائے گا، امدان نے کان پر ہاتھ رکھتے کہا. عبداللہ نارمل ہوا، پھر منہ میں سائڈ پر رکھا پان کھانے لگا. بریک لی گئی. لڑکیوں نے شکر ادا کیا کہ یہ آفت چپ تو ہوئی. تو عبداللہ پیچھے ہوتا ہمدان کو ڈھول تھما گیا.
ہمدان نے ایک نظر علیشے کو دیکھا جو آج گلاسز کے بنا اپنی آنکھوں کی ہم رنگ لینسز لگائے اپنی آنکھوں اور شرمانے کی ادا سے ہمدان کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہائے، اب کوئی رومانٹک گانا آ جانا چاہیے۔ اب تم لوگ کان بہرے نہیں کر دینا ہمارے، علیشے نے ہمدان ڈھول پکڑے دیکھ عبداللہ کو گھورتے کہا۔ ہاں کوئی ڈھنگ کا گانا آئے تو گاؤ ورنہ رخصت ہو جاؤ۔ ہدا نے بھی سیڑھیوں کی سمت اشارہ کرتے ادا سے کہتے بال جھٹکے۔ عبداللہ نے ہمدان اور ولید کو گھورتے اشارہ کیا، ان لڑکیوں کا منہ بند کرو، بہت بے عزتی کر رہی ہیں۔ تو عبداللہ کا اشارہ سمجھتے ولید اور ہمدان سمیت تمام کلاس کے لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان لوگوں نے لڑکیوں کو سائڈ کیا اور لڑکیوں کے اپوزٹ محفل لگا کر بیٹھے۔ عبداللہ جبکہ دادی کے پاس بیٹھا پان کھا رہا تھا۔ لڑکیاں لڑکوں کے ایٹیٹیوڈ پر انہیں آنکھیں گھمائے دیکھ رہی تھیں۔ کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے، کوئی کھوئے ہوئے اوسان چلا جاتا ہے۔ حسن والوں سے یہ کہہ دو کہ نہ نکلیں باہر، دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اوہ ہو، مست نظروں سے، مست نظروں سے، مست نظروں سے، ہمدان نے گانا شروع کیا۔ علیشے کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ انس ڈھول کی بیٹ پوری قوالی سے میچ کر رہا تھا۔ علیشے نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کو دیکھا۔ نظریں ملیں، ہمدان بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ خدا ہمدان اور علیشے کے آئی کانٹیکٹ پر علیشے کو دھکا دے گئی۔ علیشے شرما گئی۔ مست نظروں سے اللہ اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ اللہ بچائے، میں جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، میں جمالوں سے اللہ بچائے۔ ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن، ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن، حسن والوں سے اللہ بچائے۔ کیا بات ہے بھائی ہمدان صاحب۔ ہمدان کو کھوئے دیکھ ولید نے ہمدان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے سر لگایا۔ ولید کی آواز بھی کسی سے کم نہ تھی، وہ ہدا کو دیکھ کر دل سے گا رہا تھا۔ دادی کی نظر ولید کی نگاہوں کے تعاقب میں ہدا پر گئی، وہ دل سے مسکرائیں۔ ان کا پوتا کسی کو تو پسند کرتا تھا۔ وہ جلد ہی ہدا کے گھر ولید کا رشتہ لے کر جانے والی تھیں۔ اس بات کا تہیہ دادی نے اسی سیکنڈ کیا جبکہ ولید کی ساحرانہ آواز میں ہدا بھی کھوئی۔ مہرین نے ہمدان اور ولید کی قوالی کو انجوائے کیا تو حمزہ جو ابھی اوپر آیا تھا لڑکوں کو محفل لگاتے دیکھ خوشی سے ان کی طرف بڑھتا ٹک ٹاک اوپن کر گیا۔ تمام لڑکے قوالوں کی طرح بیٹھے تھے، بس رومال کی کمی تھی۔ حمزہ نے مزے سے ٹک ٹاک بنائی۔ ان کی معصومیت پر نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، لوٹ لیتے ہیں یہ مسکرا کر، لوٹ لیتے ہیں یہ مسکرا کر، ان کی چالوں سے اللہ بچائے۔ ہمدان اور ولید نے محفل لوٹ لی۔ دادی اور ہمدان کی امی نے ان کے سر سے صدقے کے نوٹ وارے تو زرتاج علیشے کی امی نے مہرین کی بلائیں لیں۔ ہو لاکھ چہرہ سہی چاند جیسا، لاکھ چہرہ سہی چاند جیسا، دل کے کالوں سے اللہ بچائے، لاکھ چہرہ سہی چاند جیسا، دل کے کالوں سے اللہ بچائے۔ عبداللہ بھی بیچ میں ٹپکا، اپنے حصے کا گانا شروع کر گیا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر اس نے آنکھیں گھماتے سر لگایا۔ لڑکیاں عبداللہ کی آمد پر سخت بدمزہ ہوئیں، لیکن وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کرتا اپنی دھن میں مگن تھا۔ مست نظروں سے اللہ بچائے، میں جمالوں سے اللہ بچائے۔ آخری دو فقروں پر تمام لڑکے جھوم اٹھے۔ لڑکیوں نے کھلکھلاتے ان کی سنیپ بنائی۔ کھانے پینے، عبداللہ کی مستیوں اور مہرین کی تعریف نے محفل لوٹ لی اور یہی محفل تمام ہوئی۔ کل مہرین کا نکاح تھا اور ذوحان کے لیے غم کی شروعات۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ذوحان دو دریا کے مشہور سجاد ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر لڑکوں کا کوئی گروپ تھا۔ وہ ٹریٹ کی بات کر رہے تھے اپنے خاص دوست سے جس کا کل نکاح تھا۔ وہ دوست کوئی اور نہیں، شہریار تھا۔ اس کے دوست ٹریٹ لینے کے لیے اسے زبردستی یہاں لے کر آئے تھے۔ ذوحان کی نظر اس طرف نہیں گئی۔ ذوحان سمندر کی لہروں کو دیکھتا، موبائل نکالے مہرین کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا محو تھا اپنے کام میں کہ پیچھے کسی کی آہٹ تک محسوس نہ کر پایا۔ شہریار نے ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ذوحان نے سرخ آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا۔
تو ویورز، امید ہے آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی لگی ہوگی، کیونکہ میں نے تو بہت انجوائے کیا اس کو ریڈ کرتے ہوئے. کائنڈلی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس پہ ضرور کریے گا. آپ کو آج کے ایپیسوڈ پہ سب سے انٹرسٹنگ بات کیا لگی، آپ وہ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹس پہ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. کمنٹس کو وہ تمام یوزرز چینل کو وہ تمام ویورز ضرور فالو کریں جنہوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا ہے. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.